میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں جسے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ انہیں ساتھ لے کر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہدائے احد کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہ مقام جو مدینہ طیبہ سے کم و بیش 2 میل باہر ہے، جہاں غزوہ احد پیش آیا تھا، اور حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاں مدفون ہیں دیگر شہدائے احد کے ساتھ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ سے نکلے، شہدائے احد کی زیارت کے لیے اس مقام پر پہنچے، اور ان پر جا کے آپ نے دعا فرمائی۔ اب اس کے دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی دوبارہ ان پر جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اموات پر جس طرح دعا کی جاتی ہے تو ان کے حق میں آقا علیہ السلام نے ان کی قبور پر جا کے دوبارہ دعا کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آقا علیہ السلام کا یہ تمام کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے گروہ کو ساتھ لے کے شہدائے احد کے مزارات پہ جانا، یہ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث سے ثابت ہو گیا۔ یہ واقعہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری سال میں پیش آیا۔ اس سے سال بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 ہجری کے اواخر میں، 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے اواخر میں، سن 9 ہجری کا۔ دوسری بات یہ اسٹیبلش ہوتی ہے، یہ برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی ہے جملہ معترضہ کے طور پر، کہ انفرادی طور پر تو حضور علیہ السلام ہر ہفتے جنت البقیع مزارات کی زیارت کے لیے، ان قبور کو دیکھنے کے لیے اور وہاں جا کر ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے تشریف لے ہی جاتے تھے۔ آپ کے اس عمل سے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے ابواب معمور ہیں، کثرت کے ساتھ یہ احادیث صحیحہ آئی ہیں، اور آپ کے متواتر عمل سے، مسلسل عمل سے یہ بات ثابت ہے، قبور اور مزارات کی زیارت کے لیے جانا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں اس حدیث کی۔ یہ بات تو انڈسپیوٹڈ ہے، بغیر کسی اختلاف کے صحیحین میں اور کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر آیا ہے۔ مگر یہ حدیث جو آج متفق علیہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی جو آج میں پڑھ رہا ہوں، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اجتماعی طور پر بہت سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اجتماعی طور پر مزارات پر جانا، کسی مزار پر، وہ شہدائے احد پہ کے مزارات پہ آقا علیہ السلام گئے اور بہت سے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، تو وہاں اجتماع کرنا، اکٹھے ہونا، مل کر دعا کرنا، یہ عمل بھی حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ سے ثابت ہے۔ آدمی مزارات پر زیارت کے لیے تنہا جائے یا اجتماع ہو اور بھی لوگ کثیر تعداد میں جمع ہوں اور دعا کریں، تو یہ حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو جب آپ نے وہاں دعا فرما دی شہدائے احد پر، ثم انصرف الی المنبر، پھر وہاں ممبر رکھا گیا آقا علیہ السلام کے لیے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو آپ پلٹے اور ممبر پر قیام فرما ہوئے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ شہدائے احد جہاں ان کی قبور اور مزارات تھیں، وہاں پر کوئی ممبر پہلے سے تو موجود نہیں تھا۔ یہ بات ایک یعنی عقل میں آتی ہے، یہ قیاس کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی اس کو کامن سینس کے ساتھ سوچے تو خود بخود اس نتیجے پر پہنچے گا۔ وہ اس وقت مسجد تو نہیں تھی، اور نہ وہاں کوئی ممبر تھا، نہ وہاں جلسے ہوتے تھے، مزارات تھے شہداء کے۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر اجتماعی طور پر وہاں تشریف لے گئے، زیارت کی، ان کو دیکھا اور دعا فرمائی۔ ممبر وہاں کہاں سے آ گیا؟ لا محالہ آقا علیہ السلام کے حکم پر وہاں ممبر رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو جب ممبر پہ قیام فرما ہوئے تو حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا،
تو گویا مزارات کی زیارت کرنا، وہاں اجتماع منعقد کرنا اور وہاں خطاب کرنا، یہ عمل بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بن گیا۔ اولیاء کرام کا عرس جو ہوتا ہے، جہاں اجتماع ہوتا ہے، لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مزار کی زیارت کرتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے بھی، اور اللہ کے حضور اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہاں برکت ہوتی ہے، اس جگہ پر لیتے ہیں، پھر وہاں تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے۔ یہ جو عمل ہے، اس پورے عمل کی اصل صحیحین بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ تو آپ منبر پہ قیام فرما ہوئے اور آپ نے خطاب فرمایا، فقال انی فرۃ لکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 باتیں کہیں اس خطاب میں۔ پہلا فرمایا کہ